السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، آپ لوگ ماشاءاللہ پروگرام کو سن رہے ہیں اور بہت ہی محظوظ ہو رہے ہیں، پسند فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ میری دعا ہے سامعین، آپ اکیلے نہ سنیں، آپ یہ پروگرام اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فرینڈ کو، اپنے واٹس ایپ پر سب کو بھیجیں کہ ہر منڈے یا اور جتنے بھی پروگرام اس پر ہوتے ہیں ہم سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے۔ اور بھی علماء کرام کا ہماری اقرا ٹی وی پر، الخیر پر جو پروگرام ہوتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا ایول آئیز کے بارے میں۔ ایول آئیز سے بچنے کے لیے ایک تو ہے قل هو اللہ احد، فلق اور ناس، 3 سورتوں کو پکڑیں، اس کو پابندی سے پڑھیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ نمبر 2 پر ہر وقت پاک رہے، کوشش کرے وضو کے ساتھ رہے، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، سامنے والے کی بری نظر ہم کو نہیں لگے گی۔ گویا ہمارے لیے ہتھیار، ویپن ہے، ہمارے لیے ایک ویپنز ہے وضو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، پروٹیکشن ہے۔ جب وضو کے ساتھ رہیں گے، جادو اثر نہیں کرتا، حاسدین کا حسد، بری نظر والوں کی بری نظر اثر نہیں کرتی ہے، اللہ حفاظت کر لیتا ہے۔ تیسری بات جو سب سے عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ دیتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں۔ جتنا آپ زیادہ صدقہ دیں گے، اس سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی دشمناوت سے، حاسدین کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے یقیناً اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ تجربہ ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اور اسی طریقے سے ایول آئیز سے بچنے کے لیے بھی، جناتوں سے بچنے کے لیے بھی، اور انسانوں کی بری نظر سے بچنے کے لیے بھی، جادو سے بھی بچنے کے لیے بھی صدقات نکالتے رہیں۔ اس لیے کہ صدقہ نکالنے والا اللہ کی آنکھ میں محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جبکہ مال کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو جو انسان صدقہ نکال، اللہ کیوں اس کی حفاظت نہیں کرے گا؟ وہ مال ہے، جب یہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، صدقات نکالتا ہے تو بقیہ مال پاک رہتا ہے، اللہ اس مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہندوستان میں جب انگریز کا زمانہ تھا تو سہارنپور ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک گھر میں آگ لگ گئی، دوسرے میں لگ گئی، اس کے تیسری یا چوتھا گھر ایک انگریز کا تھا، اور اس کو بتلایا گیا، وہ گورنمنٹ کا بڑا آدمی تھا اس زمانے میں ہندوستان میں، اس کو بتلایا گیا کہ تیرے گھر میں آگ لگنے والی ہے، کہ پوری اسٹریٹ میں آگ لگ رہی ہے۔ اس نے جو زبان سے جو بات کہی ہے بڑی عجیب، اس نے کیا کہا، میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی ہے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی کتاب میں نے پڑھا ہے، مسلمانوں کے نبی نے بتایا ہے کہ جو آدمی مال کو نکالتا ہے صدقات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، تو اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اندر میں رہنے والے آدمیوں کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے، گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، دکان کی بھی حفاظت کرتا ہے، دکان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور دکان کے مالک کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کے گھر میں آل و اولاد کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس نے کتنا یقین کے ساتھ کہا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے گھر کو آگ ہی نہیں لگی۔ معلوم ہوتا ہے صدقہ دینے سے اللہ بیماریوں کو تو دفع کرتا ہی ہے۔ کئی ہزار واقعات ہیں، کئی ہزار واقعات ہیں۔
ایک ڈاکٹر نے بڑی عجیب بات کہی مجھے. اس نے کہا میری والدہ بالکل اچانک کچھ بیمار ہو گئی اور وہ ایک دم کوما میں چلی گئی, کوما میں, اور کوما میں جانے کے بعد فوراً ایمبولینس کو بلایا گیا, ایمبولینس ان کو اٹھا کر لے گئی, آئی سی یو میں رکھ دیا میری والدہ کو, آئی سی یو میں رکھ دیا. اب میں وہاں بیٹھا رہا, ماں نہ دیکھتی ہے نہ بولتی ہے, آنکھیں بند ہیں, آئی سی یو میں آنکھیں بند ہیں, کوما میں ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد ایک ہی بیٹا تھا, ڈاکٹر تھا, کہا چلو میں گھر چلا جاتا ہوں, کھانا کھا کر بیوی بچوں کو بتلا کر کے واپس آتا ہوں. ہاسپٹل سے پھر گھر چلا گیا. جب واپس 2 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل جا رہا تھا اپنی والدہ کو ملنے کے لیے, تو راستے میں کہا چلو پیٹرول پمپ ہے, پیٹرول پمپ پر اپنے گاڑی میں پیٹرول ڈال لوں. یہ پیٹرول پمپ پر جا کر کے اپنی گاڑی کھڑی کی, پیٹرول ڈالا اور اندر میں جا کر کے پیٹرول اسٹیشن میں پیسے کو پے کیا. اندر میں جاتے ہوئے اس نے دیکھا بلی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بلی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ کیچڑ, بھوک کی وجہ سے کیچڑ, مد, they were sucking mud, sand کو سک کر رہے تھے, کھا رہے تھے کہ کھانا نہیں تھا. اس نے کہا سوچا کہ چلو یار میں پیسے تو دینا ہی ہے پیٹرول کے لیے, کچھ دکان سے پیٹرول اسٹیشن سے خرید لیتا ہوں اور ان بلی کے 2 بچے جو بھوکے ہیں کچھ ڈال دوں گا. اس نے اندر جا کر 2 کین خریدے, کین کے اندر میں کچھ کھانا ہوگا بلیوں کا, خرید کر کے اس نے بلیوں کے آگے کھول کر ڈال دیا. اس بلی کے بچوں نے کھا لیا. اس کے ذہن میں کچھ تھا نہیں, اس نے بلی کے بچوں کی مدد کر دی. سبحان اللہ. اب یہ تو ہاسپٹل چلا گیا, دیکھا بیچ میں صرف 15 منٹ کا وقفہ ہے, 15 یا 20 منٹ کا وقفہ, یا آدھے گھنٹے کا وقفہ کہہ دو. چلا گیا ہاسپٹل میں, دیکھا کہ مائی اس بیڈ کے اوپر نہیں ہے, ماں اس بیڈ کے اوپر نہیں ہے, کوما میں تھی. یہ رونے لگا, کیا ہو گیا, شاید میری ماں کا انتقال ہو گیا, انہوں نے باہر نکال دیا ہو, موچری میں ڈال دیا ہو, کیا ہو گیا, 2-3 گھنٹے میں میری ماں کہاں گئی, کیا ہو گیا. تو نس آئی, اس کو پوچھا کہ میری والدہ یہاں پر تھی کوما میں, کدھر چلی گئی. فرمایا تیری والدہ روتا کیوں ہے, نارمل روم میں آرام کر رہی ہے, شی از فائن, شی از نارمل. اللہ اکبر. کہاں پر ہے, کہ فلاں روم میں, فلاں وارڈ میں ہے, جا کر دیکھو. وہاں پر گیا, جا کر دیکھا تو ماں تو ماشاءاللہ بیٹھ کر سوپ پی رہی ہے. بیٹے کو دیکھا, بیٹا شک ہو گیا, مارے خوشی کے رونے لگا, امی جان کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ, 4-5 گھنٹے میں کیا ہو گیا آپ کو, کس طرح ٹھیک ہو گئے. فرمایا بیٹا کیا کہوں میں گویا سوئی ہوئی تھی, آنکھیں میری بند تھی, میں نے دیکھا 2 بلی کے بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بیٹے نے ابھی کہا نہیں ماں کو کہ کس طرح, تو بیٹا شک ہو گیا, اللہ اکبر, کہ میں نے اس بلی کے بچوں کو کھانا کھلایا. اللہ پاک نے ان کے صدقے میں میری ماں کو ٹھیک کر دیا, ایک دم ٹھیک ہو گئی. معلوم ہوتا ہے صدقات سے بیماریاں ختم ہوتی ہے, جادو سے حفاظت ہوتی ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہے. اس کو ضرور کرنا چاہیے روزانہ. الحمدللہ بہت ساری چیریٹیاں ہیں, اور خصوصاً ہمارے امام قاسم کی یہ الخیر ہے اور اقرا ہے, اس کے اوپر آپ دیکھو غریب لوگ کہاں پریشان ہیں, اس نیت سے کہ اللہ میرے بچہ پریشان ہے, میں اتنا صدقہ نکالتی ہوں, فلاں روہنگیا, فلاں افریقہ میں, فلاں بنگلہ دیش میں, فلاں کے لیے میں ایک کنواں کھدوا دیتی ہوں, ایک بوہل بنوا دیتی ہوں, یا ایک اس طرح کا چھوٹا سا ٹین بنوا دیتا ہوں, یا اس طریقے سے اللہ میرے بچے کو صحت دے دے, پریشان ہے, ٹھیک نہیں ہو رہے, اتنا علاج کرنے کے بعد. آپ دیکھیے عمل کر کے, بڑے بڑے علماء کرام کو صرف بدن کے اوپر پمپل نکلا ہے, بدن کے اوپر پمپل نکلا ہے اور فورا نکلا ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے بہول کھدوایا, تو ودن 3 days وہ جو فورا تھا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے.
بیماریاں، اس لیے کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، اللہ ایمان پر موت دیتا ہے. تو یہ جادو جنات یہ کیا چیز ہے؟ جب کلمے پر موت آتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو جادو جنات کیا چیز ہے؟ صدقہ نکالیں غریبوں کے لیے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس گئے، ہم نے 40,000 کا سونا بیچ کر کے علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا. میرے پاس کتنے لوگ، ہم نے اتنا کیا ٹھیک نہیں ہوا، اتنا کیا ٹھیک نہیں ہوا. ہم نے کہا کبھی صدقہ بھی نکالا، کبھی کسی غریب کی مدد بھی کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کی. پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ ایسا کیجئے، فلاں جگہ پانی کی ضرورت، آپ کنواں کھدوا دیجئے. کہا کرتا ہوں الحمدللہ انہوں نے کیا، اس کے بعد وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ جادو، وہ جن ختم ہو گیا. یہ بھی ایک صورت ہے. تیسری صورت جو عام طور پر ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہے منزل. یعنی قرآن کریم کی وہ 33 آیتیں ہیں، 33 آیتس ہے قرآن کی. اس 33 آیت کو آپ پابندی سے صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار پڑھ لیں. اپنے بچوں پر دم کریں، پانی میں دم کریں، کھانے میں دم کر کے سب کو کھلائیں. یقیناً یقیناً گھر کے اندر سے ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ 33 آیتیں قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اور امام بیہقی اپنی کتاب دعوات میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میرے بھائی کو سر میں درد رہتا ہے. His head is paining every day. Constantly اس کے سر میں درد ہے، اس کے شولڈرز میں درد ہے، پین ہے، اور اس کو مرگی کی فٹس کی بیماری ہے. فٹس کی بیماری ہے، یہ کولیپس ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، چوٹ آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اس کو لے آؤ. بھائی کو لایا گیا، کہا سامنے بیٹھو. سامنے بٹھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 33 آیت سے اس کو پڑھ کر اس کے سینے پر دم کیا، اس کے بعد سے ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا اس کا ثابت ہے، بہت ساری کتاب میں لکھا ہوا ہے، بہت ساری کتاب میں. ابن نجار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں جنگل میں سارے ساتھی نکل گئے، یہ اکیلا رہ گیا. صبح میں ایک گھوڑے سوار نے آ کر کہا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا جنات کی شکل ہوگی، آ کر کہا ہم نے ہزاروں کو یہاں پر قتل کر دیا ہے، رات میں 100 بار 100 ٹائم ہم تیرے قریب قریب آئے، لیکن تیرے اور ہمارے درمیان میں ایک آئین، لوہے کی دیوار، وال آف دا آئین، وی ور سینگ بٹوین یو اینڈ بٹوین اس، بیچ میں ایک دیوار نظر آتی تھی، اس کی وجہ سے ہم واپس چلے جاتے تھے. واپس آئے، پھر دیوار ہے، واپس چلے گئے، واپس آئے. 100 ٹائم وی کم نیئر یو ٹو کل یو، تو ختم کرنے کے لیے، ٹو ڈسٹروائے یو، لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا میں نے 33 آیت کو پڑھ لی ہے، صبح میں اور شام میں اللہ اس سے میری حفاظت کرے گا. جناتوں سے، جادو سے اللہ حفاظت کر لیتا ہے. اسی لیے بڑے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں ان 33 آیتوں میں 100 بیماریوں کی دوا ہے، 100 پریشانیوں کی دوا ہے، 100 مصیبتوں کی دوا ہے یہ. اور ویسے بھی قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب وہ کون سی 33 آیتیں ہیں وہ بھی سنتے چلے، تاکہ آج کل تو بہت آسان ہے. منزل
سورہ فاتحہ پوری ایک بار پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں. جیسی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس کی پہلی 5 آیتیں ہیں. پہلے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 ہے. 123 ہے، اس کو پڑھ لیں. وہ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آیت نمبر 123 سورہ بقرہ کی. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت سب کو پتا ہے، آیت نمبر 225 آیت الکرسی سب کو پتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وہاں سے لے کر اخیر تک وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فل ایک سائیڈ ہے، پھر بہت ٹائم ہو جائے گا اس لیے میں نے بتا دیا. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے اور وہ کیا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورہ اعراف کی آیت ہے کہ شیاطین جنات دیکھ کر بھاگ گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کی. پھر سورہ مومنون کی لاسٹ آیتیں فرام 115 سے لے کر اینڈ تک افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ آیت ہے سورہ مومنون کی آخری آیت. یہ آیت بڑی عجیب ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک آدمی پر جنات کا اثر تھا، جنات اس کے اندر تھا، تو میں نے یہ آیت اس کے کان میں پڑھی، کیا ہو گیا؟ وہ جنات مر گیا، جل کے راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا، خون نکلنے لگا ناک سے اس آدمی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم نے کیا پڑھا؟ فرمایا میں نے سورہ مومنون کی آخری آیت افحسبتم انما خلقناکم، یہ میں نے پڑھی۔ فرمایا کس نے بتایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو بتایا تھا اس لیے میں نے پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ آیتیں پہاڑ پر پڑی جائیں، پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اور بہت سارے مفسرین نے اس کو نقل فرمایا ہے، تو اس کو بہت ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کے بعد سورہ صافات کی کچھ آیتیں ہیں۔ والصافات صفا 23 پارے میں، والصافات صفن، سورہ صافات کی 10 آیتیں پڑھ لیں، شروع کی 10 آیتیں یا کچھ آیتیں پڑھ لیں، ابتدائی 10 آیت پڑھ لیں انشاءاللہ، وہ چھوٹی چھوٹی ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زیدنا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ بس یہاں تک 10 آیتیں سورۃ صافات کی پڑھ لیں۔ پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر آخر تک آخری 3 آیتیں اس کو پڑھ لیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، سورہ جن کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لیں، سورۃ الجن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ 3 آیتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لیں، اور سورہ فلق اور ناس پڑھ لیں۔ یہ 33 آیتیں آپ اس کو پابندی سے پڑھیں گے، پانی میں دم کریں گے، انشاءاللہ صبح شام اس پر عمل کرتے رہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جنات، جادو، پریشانیاں، بیماریاں، ایول آئیز، بری نظریں، گھر کی مصیبتیں اور وغیرہ ساری چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ پانی میں دم کر کے کھا لے، پی لے اور دم کر لے گھر کے اندر میں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی جاتی ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ناظرات اور سامعین سامعات، آپ ماشاءاللہ بہت ہی محظوظ ہوتے ہوں گے اس پروگرام سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔